الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد آگے پیچھے الامان والحفیظ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کی نشاندہی فرمائی تھی اور جس دور کے متعلق فرمایا تھا کاد الفقر ان یکون کفرا یمسی مؤمنا یمسی کافرا یمسی مؤمنا یصبح کافرا، یہ آج ہو رہا ہے. اس بنیاد پر آپ حضرات سے جو عوام بیٹھے ہیں سب سے درخواست ہے کہ اپنا ہاتھ علماء کے ہاتھ میں دو. علماء ربانیین یہ چینلوں پہ آنے والے لوگ تیار کردہ ہیں بڑی شاطریت کے ساتھ اور بڑی ہی انتہائی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ. جتنے بھی فرق باطلہ ہیں ان میں دجل، فریب، دھوکہ انتہائی درجے کا ہے. ایک تو عوام سے یہ درخواست کروں گا کہ کسی آدمی سے، مرزائی سے تم لوگوں نے بحث نہیں کرنی. ہاں موٹی بات کر سکتے ہیں کہ بھی دیکھو ہم نے یہ سنا ہے کہ نبی جو بھی وقت کا نبی ہوتا ہے پوری امت سے حسین جمیل ہوتا ہے. اس کے بارے میں تو ہم نے یہ سنا ہے کہ اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، دوسری بھی خراب تھی، تو نبی پوری امت میں حسین ہوتا ہے. اور یہ بالکل کانا تھا کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا. عوام کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات. اسی طریقے سے اپنے کتابوں کے آئینے میں وہ اپنے آپ کو صحیح انسان ثابت نہیں کر سکتا. آپ نے بارہا سنا ہوگا اوپر والا بٹن نیچے، نیچے والا اوپر، گڑ کی جگہ ڈھیلے کی جگہ گڑ، دائیں بازو والا دایاں پاؤں بائیں میں اور دایاں پیر بائیں میں اور بایاں دائیں میں. اس طرح کا آدمی بھلا نبی ہو سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کچھ اس نے الٹی سیدھی باتیں کی ہیں، اس کا وقت نہیں ہے. آپ لوگوں کو اتنی بات کہہ کر کے ایک طرف ہو جانا چاہیے. علماء جنہوں نے اس کے بارے میں تیاری نہیں کی ان سے بھی درخواست ہے کہ جب تک تیاری نہ ہو ان سے بحث کرنے کی اجازت نہیں. میں نے مرزا ناصر کو بنفس نفیس دیکھا ہے. سطحی لوگ، عام لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. وہ انتہائی خوبصورت تھا، استدراج، گفتگو کا بھی سنجیدہ تھا، اس کا لباس بھی شستہ تھا. یہ مفتی محمود کا کام تھا رحمہ اللہ تعالی کہ اس سے گفتگو کر سکیں. ہمارے علماء ساری رات دلائل مہیا کرتے تھے اور اسمبلی کے اندر مفتی محمود کی زبان چلتی تھی اور بڑا وقت لگتا تھا. اور وہ ساری کی ساری جو گفتگو ہے وہ باقاعدہ مدون ہو چکی ہے. اگر آپ لوگوں کو شوق ہو تو وہ مل بھی جاتی ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس کی پوری تیاری کریں. اور یہ چھوٹے چھوٹے ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو دجل و فریب سکھایا ہوتا ہے اور جب کچھ سیکھا ہوا ہوتا ہے پھر یہ بھاگ جاتے ہیں. قل جاء الحق وزهق الباطل، جب تک حق حرکت میں رہے گا باطل بھاگتا رہے گا اور باطل آیا ہی بھاگنے کے لیے. لیکن کب؟ جب حرکت میں رہے گا. جا یہ جیو کمانا ہے کیوں ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و خواتہا، مجھے ہود نے اور اس کی بہنوں نے گویا بوڑھا کر دیا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اس میں وہ ہال نہ. ایسے ہی استقامت اختیار کیجئے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے. اس معاملے میں ہمیں جیسے ہمارے بڑوں نے پہلے استقامت اختیار کی تھی اب تک اختیار کی ہے. ہم بعد والے یا کسی چیز کو ختم کرنا ہو اس کے لیے 3 چیزیں ہیں. نمبر ایک عزم مسمم. سن رہے ہو کیا کہا میں نے؟ کیا کسی چیز کو وجود میں لانا ہو
یا کسی چیز کو چھوڑنا ہو کیا کرنا پڑے گا؟ عزم مصمم، پکا ارادہ. کیا؟ دوسرے نمبر پر بھاگتا رہے گا اور خدا نہ خواستہ حرکت بند ہو گئی تو باطل کو بھی بھاگے گا. میری بات سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے نا سب کو؟ سو تو نہیں رہے آپ لوگ؟ سو رہے ہیں تو دعا کرتے ہیں اور اللہ اللہ فیصلہ. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ حرکت میں رہیں گے. حرکت کا معنی ہے چلنا پھرنا. تو باطل کبھی بھی نہیں ٹھہر سکے گا. اگر حق رہا بھی ہو، موجود بھی ہو، حرکت نہ ہوئی تو پھر حق باطل نہیں بھاگے گا. قل جاء الحق ضابطہ ہے، خدا بندی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے اول سے لے کر آخر تک. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اس لیے آپ لوگوں کو جو عوام بیٹھے ہو ان کے لیے یہ درخواست ہے کہ علمی گفتگو نہیں کرنی، یہ علماء کا کام ہے. اور جو علماء اس فن میں باقاعدہ آ کے تیاری نہیں کرتے، ویسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو ان کو بھی ان سے نہیں بحث کرنی چاہیے. مولانا منیر صاحب تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھ سے جب الجھتے تھے تو میں کہتا تھا بھائی میری تیاری نہیں ہے. جب تیار ہو کے وہ آتے تھے پھر وہ قریب نہیں پھرتے. ہر باطل کا یہ طریقہ ہے، وہاں اپنا وہ جال ڈالتا ہے جہاں جن کو اس کا علم نہیں ہوتا، اور جہاں علم ہوتا ہے وہاں بھاگ جاتا ہے. تو حرکت میں آنے کا ایک طریقہ یہ علم رکھو، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے مستعد اور تیار رہو. اور آپ یہ جانتے ہیں یہ سجدہ اسلام لگتا بھی خون، اس کو سینچا بھی خون کے پانی کے ساتھ جاتا ہے، اور باقی بھی خون کے پانی کے ساتھ رہتا ہے. باقی کھیتیاں اور درخت ہمیشہ یاد رکھیں آپ کہ وہ پانی سے سرسبز رہتی ہیں، ہری بھری رہتی ہیں. پانی لگتا رہے گا تو ہری بھری رہیں گی، اور اگر نہیں دیا جائے گا تو وہ شجرہ، وہ درخت، وہ کھیتی ہری بھری نہیں رہتی بلکہ وہ خشک ہو جاتی ہے. تو اسلام کا جو پودا ہے یہ پروان بھی، یہ لگتا بھی خون کے پانی سے ہے، اور اس کا پروان بھی خون کے پانی سے چڑھنا ہوتا ہے، اور باقی بھی خون کے پانی سے رہتا ہے. اور پچھلی اول سے لے کر آخر تک یہ تاریخ بتا رہی ہے اسلام کا پودا جو ہے وہ پانی نہیں لیتا بلکہ خون لیتا ہے. اور ہمارے بڑوں نے پہلے بھی خون دیا تھا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک، اور اب بھی فتن کو باطل دبانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. یہ تو میں نے باتیں کر دی ان کے لیے، عوام کے لیے. اور علماء کے لیے درخواست یہ ہے کہ اپنے حضرات ساتھ آس پاس والوں کو جس کی وہ سطح کے لوگ ہوں اس طرح کے ان کو دلائل دیے جائیں. باریک دلائل یہ علماء کے لیے ہیں، عوام کے لیے اسی طرح کے دلائل ہونے چاہیے. پھر علم والے لوگ جو ہیں جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے ان کے بڑے درجات ہیں. علم سب سے پہلے ہے، پھر عمل ہے، پھر استقامت ہے. علم مشکل ہے، اس سے مشکل عمل ہے، اس سے مشکل استقامت ہے. جب یہ تینوں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ تقوی پیدا فرما دیتے ہیں، اور تقوی کی برکت سے ہر باطل دبتا ہے. تقوی ثمرہ ہے ان تین چیزوں کا. اول نمبر پہ علم ہے، دوسرے نمبر پہ عمل ہے، تیسرے نمبر پہ استقامت ہے. جب علم آتا ہے تو اس کے بعد عمل آتا ہے، تو عمل کے بعد پھر استقامت. جب یہ تینوں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے بعد اس کے ثمرے میں اللہ تقوی پیدا فرماتے ہیں. اور تقوی کے بارے میں یہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ اصول اور ضابطہ، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے اس کو نکالتے ہیں. تو یہ فتنوں کا ہونا بھی ہمارے لیے ایک مشکلات ہیں. تو اس فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح نکالیں گے کہ پہلے ہم علم حاصل کریں گے، مشکل ہے. عمل اس کے اوپر کریں گے، اس سے مشکل ہے. استقامت کریں گے، ایک چیز پہ ڈٹے رہیں گے، اس سے بھی مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ چند بال سفید ہو گئے تھے، تو آپ سے پوچھا گیا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و خواتہا، مجھے ہود نے اور اس کی بہنوں نے گویا بوڑھا کر دیا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اس میں وہ ہولناک واقعات جو قیامت کے انہوں نے بوڑھا کیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ حکم ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. نبی جی آپ ایسے ہی استقامت اختیار کیجئے
جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اس معاملے میں ہمیں، جیسے ہمارے بڑوں نے پہلے استقامت اختیار کی تھی، اب تک اختیار کی ہے، ہم بعد والے آنے والوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ ڈٹے رہیں۔ جب ڈٹے رہیں گے، استقامت سے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ اور استقامت سب سے مشکل ہے، یاد رکھنا۔ علم بھی مشکل ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس سے مشکل عمل ہے، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اس سے مشکل استقامت ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو میں بتا دوں، کسی چیز کو جب کرنا ہو، آخری بات اور میں ختم کرتا ہوں، کسی چیز کو جب کرنا ہو، وجود میں لانا ہو، یا کسی چیز کو چھوڑنا ہو، اس کے لیے 3 اصول ہیں۔ آخری بات کرتا ہوں، توجہ ہے؟ سو تو نہیں رہے ہو؟ بولو نا۔ آخری بات کر رہا ہوں اور اہم بات کر رہا ہوں، اور اس بات کو کہہ کر کے ختم کر رہا ہوں۔ جس چیز کو وجود میں لانا ہو یا کسی چیز کو ختم کرنا ہو، اس کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ نمبر ایک عزم مصمم۔ سن رہے ہو کیا کہا میں نے؟ کیا؟ کسی چیز کو وجود میں لانا ہو یا کسی چیز کو چھوڑنا ہو، کیا کرنا پڑے گا؟ عزم مصمم، پکا ارادہ۔ کیا؟ دوسرے نمبر پر استقامت۔ عزم مصمم کے بعد کیا؟ استقامت، یعنی ہمت کامل۔ ایسا نہیں بس بیٹھ گیا، کر گیا، باتیں کر لی، ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ باتوں سے بات نہیں بنے گی، باتیں بہت ہو گئی ہیں، باتیں بہت ہو گئی ہیں۔ کیا کرنا پڑے گا؟ پکا ارادہ۔ اور سب کا پکا ارادہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہو دین کو باقی رکھنا ہے، اس کے تمام شعبوں کو زندہ رکھنا ہے، اور بالخصوص ختم نبوت کا شعبہ یہ جڑ ہے پورے دین کی۔ اگر یہ محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ ہوگا، اگر یہ محفوظ نہ رہا تو پھر دین محفوظ نہیں رہے گا۔ کتنی باتیں کہہ دی ہیں میں نے؟ کیا؟ عزم مصمم، دوسری استقامت، تیسری اللہ سے مانگنا اور رونا دھونا۔ یا اللہ، میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے، تیرے دین کی آبجاری کروں گا، میں کھڑا بھی ہو گیا ہوں، صرف قولن نہیں عملاً کھڑا ہو گیا ہوں، اور میں نے اس کام کو کرنا ہے، مگر میں کمزور ہوں، میرا ارادہ کمزور ہے اور میں بالکل کمزور ہوں۔ اب میں کھڑا ہو گیا ہوں، تو ہی مجھے چلا دے اس معاملے میں۔ اور اللہ کا پکا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے والذین جاہدوا اے فی دیننا، جو ہمارے دین میں کوشش کرتا ہے، اور کوشش کا یہی معنی ہے جو میں نے کہا، عزم مصمم کرے، ہمت کامل کرے، اور پھر اللہ سے مانگ لے۔ اللہ کا پکا وعدہ ہے، لنہدینہم سبلنا، راستہ نہیں، ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ راستہ کھولنے کا طریقہ ہے، باتوں سے راستہ نہیں کھلے گا، نہ پہلے، نہ اب، نہ آئندہ۔ امام مالک امام دار ہجرت فرماتے ہیں، امت کا آخری طبقہ ویسے کامیاب ہوگا جیسے پہلا طبقہ کامیاب ہوا ہے۔ پہلے طبقہ صحابہ کرام ہے، ان کی زندگیوں کو دیکھا جائے وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، جو کچھ صحابہ نے کیا، پہلا طبقہ صحابہ کا ہے، وہی آئیڈیل ہے۔ جس کام کو بھی شروع کیا جائے ان کے لیے صحابہ ہمارے آئیڈیل ہیں، انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اسی طرح کی قربانیاں آخری امت کے طبقے کو دینی پڑیں گی۔ دو گے؟ بولو دو گے؟ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، میرے کہنے کو قبول فرمائے، اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہر ایک چھوٹے بڑے بوڑھے جوان کو اللہ تعالیٰ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اشاعت اور آبجاری کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم،